اور صحابہ کرام کا متعدد کتب حدیث کے اندر، بلکہ بخاری میں نے پڑھا پہلی جلد میں یاد آتا ہے، صحابہ کا یہ طریقہ کار تھا، جب گھر بناتے، گھر بنا کے ایک جگہ خاص کرتے نماز کے لیے۔ نئے کوٹھیاں بنانے والوں بناؤ، اللہ تمہیں مبارک کرے۔ صحابہ کا طریقہ بھی دیکھو، اللہ کے نبی کی صحابہ کا مزاج بھی دیکھو۔ گھر بناتے، اللہ ایمان سے بتائیں، واش روم جو ہے نا، ٹائلیں خوبصورت لگا کے واش روم صاف ہے، اچھا بھائی کسی کے دل میں یہ ہو کہ میں نے یہ نماز کے لیے گھر میں جگہ بنائی ہے، اور دیوانوں، اللہ کے نبی کے دیوانوں، محبتوں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، اور کروڑوں کی ٹائلیں واش روم میں لگانے والوں، تیرے اور میرے گھر میں نماز کے لیے الگ جگہ بنی نہیں بنی۔ بخاری کا پہلا حصہ، پہلا جز، پہلی جلد میں دکھاؤں کہ صحابہ جب بھی گھر بناتے، اپنے گھر کے اندر نماز کے لیے الگ جگہ بناتے، اس کو مصلی کہتے تھے، اس کا نام ہوتا مصلی، الگ جگہ بناتے، پھر محبوب کائنات کو دعوت دیتے، دعوت دے کر اب مصلی بنتا کیسے تھا؟ مصلی جو بنتا کیسے؟ محبوب کائنات کو دعوت دیتے کہ یا رسول اللہ یہ گھر بنایا ہے نیا، جس کمرے میں چاہے، جس گیلری میں چاہیں، برآمدے میں چاہے، جہاں چاہیں، جس جگہ آپ کو پسند ہو، آپ مصلی ہم ڈال کے دیتے ہیں، آپ 2 رکعت نماز نفل ادا فرما دے، ہمارے لیے وہ مصلی بن جائے گا۔ محبوب کائنات کی برکات کہ سب سے پہلے کسی جگہ پر جہاں نبی کائنات پسند فرماتے آپ جاتے، وہاں آپ کسی جگہ پر مصلی ڈالتے، نفل پڑھ دیتے، اور اس جگہ اوپر سلیکٹ کر لیتے، چن لیتے کہ یہاں محبوب کائنات نے نفل پڑھ دی ہے، یا بن گیا ہمارا مصلی، وہ الگ جگہ بن جاتی۔ ہر صحابی کے گھر میں، اچھا عمرہ کرنے کے لیے آپ جاتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں، تو جب آپ مسجد نبوی کے قریب جائیں، تھوڑا مسجد باہر نکلیں، جنت بقیع اس طرف ہے، تھوڑا اس طرف آئیں، تو دیکھیں وہاں مسجد ابو بکر نظر آتی ہے، چھوٹی سی کہیں دیکھی ہو، عمرہ کرنے والے، حج والے، مسجد ابو بکر، مسجد عمر، مسجد علی، مسجد بلال، یہ مسجدیں کیسے بن گئی؟ یا ان کے گھر تھے اور ان کے مصلی، انہی مصلوں کو آج مسجدوں کا مقام دے دیا ہے، ان کے گھروں میں مصلی ہوا کرتے تھے، اب وہ مسجدیں بن گئی ہیں۔ ہمارے گھر میں آج تو جو ہے نا، مولوی صاحب گھر میں نفل پڑھ کے آ جائے نا، کہتے ہیں ہمارا مفتی فاسق، فاجر، بے عملہ، نماز پڑھتے ہی نہیں، سیدھا مصلی پہ آ گئے، نماز بھی جو ہے ویسے ہی پڑھا دی، پتہ نہیں سنتے پڑھتا بھی ہے کہ نہیں پڑھتا۔ اللہ کے پاک نبی نے نوافل اور سنتوں کا اجر گھروں کے اندر زیادہ رکھا ہے، تیرے اور میرے گھر کے اندر مصلی ہونا چاہیے، نوافل گھر میں پڑھے، وضو گھر میں کرے، ہمارے گھر قریب ہے واش روم مسجد کا، جب وہ پانی مسجد کا لگاتار، پاس والے جن کو پتہ بھی ہوتا ہے ہم گھر سے وضو کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی گھر سے وضو کر کے آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ تو مسافرین کے لیے ہے بھائی، اور یہ ٹوٹیاں مسافرین کے لیے ہیں، یا جو دکاندار ہیں جو گھر نہیں جا سکتے، گھر دور ہے، ہر بندے کے لیے تو ہے ہی نہیں، ویسے بیسیکلی ہے ہی ایسے، ہر بندے کے لیے نہیں ہے کہ گھر سے چلیں، واش روم گھر میں بھی ہے، واش روم مسجد کا استعمال کرنا ہے آگے، کیا کمال ہے ہم لوگوں کا۔ دیکھیں یہاں صورتحال، بھائی گھر پاس ہے تو وضو گھر کر کے سے آئے، واش روم گھر ہے تو واش روم گھر سے صاف ستھرے ہو کے آئے، مسواک کریں جمعہ کے دن ہے، خوشبو لگائیں، صبح اٹھ کے غسل کریں، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے وہ ذکر کریں، درود پاک پڑھیں۔ نہ جانے وہ کون سی گھڑی ہے، متعدد گھڑیوں کا ارشاد فرمایا محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جمعے میں ایسی گھڑی ہے جہاں ہر صورت میں اللہ دعا قبول فرماتا ہے۔ یہاں سے صبح سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک وظیفوں میں ڈوب جانا چاہیے تھا، تسبیح ہاتھ میں ہوتی نہ ہوتی تو اللہ نے انگلیوں کو تسبیح بنا دیا۔ یہ بھی حکمت ہے، ایک تو مٹھی پکڑنے کے لیے پوروں کا بنانا ضروری تھا، اگر سیدھی انگلیاں ہوتی تو یہ پکڑ نہ سکتی، ہمارے لیے کام کرنے میں مشکل ہوتی۔ ایک حکمت اس میں یہ بھی ہے کہ ان کو پوروں کو گنو، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اب جو ہے 33 بار جو ہے وہ 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر، اور یہ خاص کر جمعے کا دن ہے۔ محبوب کائنات نے فرمایا کہ میرے اوپر تمہارے پڑے ہوئے درود پاک بھیجے جاتے ہیں، تیرا نام لے کر، تیرے والد کا نام لے کر، فرشتے کہتے ہیں یا رسول اللہ فلاں ابن فلاں نے آپ کی ذات پر درود پاک پڑھا ہے، اور فرمایا جمعہ کے دن خصوصیت سے میں بذات خود درود سنتا ہوں۔ کتنا مقام ہے جمعے کا، یہاں تو ایسے گم ہو جانا چاہیے تھا درود پاک میں صبح سے لے کر شام تک، ہمیں پڑھنے ہی نصیب نہیں ہوتا، ہم درود پاک پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ بھائی دکان پر بیٹھے ہوئے تو زبان تو چل سکتی ہے نا، اس میں ہاتھ نہ بھی چلائیں، ویسے پورے بھی چل سکتے ہیں ساتھ ساتھ، جو ہے اگر کاؤنٹنگ میں لے کے آنا ہو درود پاک کو اچھی بات ہے، کاؤنٹ کر بھی پڑھے، بندے کو شرف ہوتا ہے، بندہ دل خوش ہوتا ہے۔ میں نے محبوب کائنات کی ذات پر 1000 بار پڑھا درود پاک، لاکھ بار پڑھا، کروڑ بار پڑھا، دل خوش ہوتا ہے نا۔ تو محبوب کائنات پر درود پاک پڑھ کے دل خوش بھی ہونا چاہیے، کاؤنٹ کر لے ورنہ کاؤنٹ لیس کر دے۔ نبی کائنات کو گن گن کے کیا دینا، صبح زبان چلے، دکان
दुकान पर बैठे हो, गली में जा रहे हो, घर में मौजूद हो, बच्चों को इस काम पर लगा दो, बीवी को काम पर लगा दो, बेटियां मौजूद हैं, हमारी इज्जत माप और इफ्फत माप तहारत माप हमारी बेटियां मौजूद हैं, उनको इस काम पर लगा दो। बेटा आज जुम्मे का दिन है, सारे काम छोड़ दिए हैं, गवर्नमेंट ने वैसे ही छुट्टी खत्म कर दी ताकि दौड़ के जुम्मा पढ़े, नमाज जाए, रोजा जाए, कुरान जाए, दुरूद जाए, सब कुछ जाए। वैसे पहले इतवार को छुट्टी होती थी, जो है वो आप जुम्मे को जो है वो जुम्मे को छुट्टी करें, फुल डे, ताकि लोग आए, सुबह नहाए, गुस्ल करें, कुरान खोले, दुरूद पढ़े। ये भी पॉलिसियां होती हैं बड़ी कि जुम्मा को छुट्टी नहीं करनी, कि जो है 12:30 वहां से स्कूलों से छुट्टी हो, अपने अपने उनको दफातर से छुट्टी हो, 12:30 दौड़ते दौड़ते 2 ने फर्ज अल्लाह अकबर और घर चले जाएं। ये इतना मुकद्दस दिन है जिसको अल्लाह के पाक नबी ने फरमाया कि मोमिनीन की महीने में 4 ईदें हैं। 2 तो वैसे है ना, ईद उल फितर और ईद उल अजहा, तो हमारी 4 ईदें और भी हैं। जुम्मे को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद करार दिया, फरमाया हर जुम्मा तुम्हारे लिए ईद है। इस ईद के दिन इतना ऐसे हमें चक्की में पिसा कि आप जो है ना वो सुकून से ना कपड़े पहन सके, ना खुद सुकून से गुस्ल कर सके, ना सुकून से जो है वो मस्जिद की तरफ आ सके। ये तो नहीं ऐसा होना चाहिए था। फुल डे बहरहाल मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ कि बहनों को लगाओ, बेटियों को लगाओ, घर के अंदर बच्चों को लगा दो कि आज हम कसरत से दुरूद पढ़ेंगे, हम दुकान पर दुरूद पढ़ेंगे। घर के अंदर दुकान पर मुलाजिमों से कहो कि बेटा साथ साथ काम भी करना है, आज हमने पूरे हफ्ते की बरकत को हासिल करना है, पूरा हफ्ता बरकतों में गुजरेगा। आज जो है मुलाजिम भी दुरूद पढ़ेगा, मालिक भी दुरूद पढ़ेगा, हम साथ साथ जो है वो जिस तरह कहते हैं ना पंजाबी में है कि हाथ कारवल दिल यारवल, क्या करना है, हाथ काम भी करते रहे और जबान पर मदनी तहज़ात के तराने भी जारी रहे, हम दुरूद सलाम भी पढ़ते रहे और अपना अपना काम भी करते रहे। तो क्या है, ये मिजाज सहाबा का था, सहाबा इकराम इस अंदाज से किया करते। अल्लाह के नबी को घर में बुलाकर जो है वो अलग जगह से जगह बनवाते, कहते कि यहाँ पढ़ो नवाफिल। तो मेरे भाइयों, नफल घर पढ़ने का ज्यादा सवाब है, इसलिए जो है ना हुस्न ज़ान रखा करें, बात जनी नहीं होनी चाहिए कि घर में नवाफिल का ज्यादा सवाब है, नवाफिल पढ़ने चाहिए घरों के अंदर। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने घरों में सहाबे की तरह पाक जगह मुसल्ला रखने की तौफीक अता फरमाए।